السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال آپ سب کا؟ سونےو تے مکھنو تے گڑ والیو تے گنے دے رس والیو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ ہمیشہ میری یہ دعا آپ سب کے لیے ہوتی ہے، اور آپ جو ہیں بہت پیارے لوگ ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ جناب اپنا ٹائم نکال کے میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس میں جناب کمنٹس بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں، اور مجھے جناب میری باتیں بھی پسند کرتے ہیں۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پانی پلانا سب سے بڑا ثواب ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ پانی جناب لوگوں کو پلائیں، کیونکہ سب سے بڑا جو صدقہ ہے یہ ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے اپنی حدیث میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جناب آپ بہت پیارے لوگ ہیں، اور اپنا جو ہے ٹائم نکال کے جناب میرے لیے میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، اور سب چیزیں جناب سبسکرائب اور بیل آئیکن اور جو دوسری چیزیں ہیں کمنٹس وغیرہ سب کرتے ہیں، اور مجھے ایڈوائز بھی دیا کریں تاکہ میں اس سے اور زیادہ اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آج جو میرا ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے لاہور سے بشام کا سفر۔ یہ اب مجھے سن تو یاد نہیں، غالباً کافی پرانی بات ہے۔ تو بشام میں زلزلہ آیا تھا، تو اس دوران جناب باہر جناب ملکوں نے پاکستان کو امداد بھیجی، اور اس میں سردی بہت تھی، اس میں جناب گرم کپڑے تھے اور بلینکٹ وغیرہ، رضائیاں، اور لوگوں کے جناب جیکٹیں، کوٹ، اور جو ہے اپنا اندر پہننے کے لیے سوٹ وہ گرم، تو وہ جناب ان لوگوں نے سب بھیجے تھے۔ تو وہ ہمارے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، وہ سوشل ویلفیئر میں جاب کرتے تھے۔ تو ان کے جناب جو تھا ڈائریکٹر، انہوں نے کہا کہ بھئی میرے والد صاحب کو کہ بھئی آپ یہ 2 ٹرک لے کے جانے ہیں اور آپ وہاں پہ شام چلے جائیں، وہاں جا کے لوگوں میں تقسیم کریں۔ تو ہمارے والد صاحب جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، نیک کام ہے، میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے ہمیں بھی ساتھ تیار کر لیا، مجھے اور میرا بھائی حسنین اشرف، اس کو بھی تیار کر لیا بھی چلو چلیں۔ ہاں، ہم دونوں جناب والد صاحب اور 2 ٹرک تھے جناب، ہم نے لاہور سے سفر شروع کیا۔ بہت سخت سردی تھی، جبکہ جناب یہاں پہ ہم گئے ہیں اور ایبٹ آباد کی طرف سے جانا تھا۔ ایبٹ آباد سے یقین کرنے کے جو ہے آگے کا سفر بہت ہی مشکل سفر ہے، اور پاکستان اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگ جناب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے خوبصورتی، یار ہمارے اپنے ملک میں بہت خوبصورتی ہے۔ اور جناب وہ وہاں پہ جو ہی ہم نے ایبٹ آباد کراس کیا، تو اس وقت مجھے انہوں نے بتایا، وہ جو ڈرائیور تھا پٹھان، اس نے بتایا جی یہ صدر ایوب ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، اور وہ پہاڑی کے اس طرف کہتے ہیں جی وہ صدر ایوب کا گھر تھا یا گھر ہے، اس وقت اس نے کہا۔ وہ اس کے بعد جناب ہم ایبٹ آباد سے مانسرا گئے، کیونکہ ہم نے تو زندگی میں کبھی ایسا سفر نہیں کیا ہوا تھا جناب پہاڑوں کا۔ مانسرا گئے ہیں تو جناب اس کے بعد راستے میں رات ہو گئی۔ والد صاحب پیچھے والے ٹرک میں تھے، ہم آگے والے ٹرک میں ڈرائیور کے ساتھ، اور ایک کلینڈر ہوتا ہے ان کا جو ہیلپر ہوتا ہے وہ بھی تھا ساتھ۔ رات ہوئی ہے تو جناب سخت سردی،
اور جناب کلینڈر جو ہے وہ دروازہ کھولے اور سیڑھی سے جناب ٹرک کی سیڑھی سے اوپر چھت پہ چڑھا جائے، اور وہاں آگے کافی طرح ایک جگہ بنی ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے. کیا کرتا تھا پھر نیچے آج ہم نے کہا یار ہم نے بھی جانا ہے، ہم بھی جناب اوپر سیڑھیوں سے منع کیا، لیکن وہ جوانی تھی اس وقت جناب، اور کوئی پتہ نہیں تھا. اور یقین کریں کہ نیچے کھائیے ہیں اتنی جناب زبردست، اور پہاڑوں میں گاڑی جا رہی ہے، ایسے پہاڑ اوپر ہے، اور ٹرک تو جو ہے ہمارے ایسے اس کے نیچے سے جا رہے ہیں، یہ اوپر سارا جو ہے وہ پہاڑ ہیں کٹے ہوئے ہیں، اور جہاں انہوں نے روڈ بنایا ہوا ہے گورنمنٹ نے وہاں سے ٹرک جا رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے وہاں سے اگر انسان کا پاؤں سلپ ہو جائے تو سیدھا نیچے کھائی میں، بچنے کی امید نہیں. بار اللہ تعالیٰ جس کو بچائے. تو وہ وہاں پہ جناب ہم دونوں بھی، میں اور حسنین، ہم اوپر گئے ہیں. اوپر جا کر جناب اتنی سخت سردی، ایک ہم نے جناب بلینکٹ لیا، 2 لیے، 3 لیے، اور اپنے آپ کو کور کیا. اور سردی کا جناب میں کیا بتاؤں آپ کو، آج کل کیا سردی ہونی ہے. ہم اوپر بیٹھے ہیں اور سکون نہیں ہو رہا. پھر نیچے آ کے جناب پھر اس کے اندر دروازہ کھولا ڈرائیور کے ساتھ، اس وہ کعبہ چائے وغیرہ رکھی تھی وہ پی رہا تھا، ہمیں بھی دیا اس نے بھی، آپ لوگ بھی پی لو، ہم نے بھی پیا. اس کے بعد جناب صبح ہو گئی، مانسرا سے ہم نکلے ہیں تو جناب آگے آ گیا تھا کوٹ جناب. صبح صبح ہم جناب وہ کہہ رہا چلو خاں وہ لالا چلو بھائی وہ ناشتہ کرتے ہیں بھائی، کچھ کھانا پینا کریں. وہاں جناب اترے ہم، تو ہم نے کہا کہ چلے یار ہم ایسا کہ وہاں سے ہاتھ اپنے دھوتے ہیں. تو ہم نے اس کو پوچھا جناب ہوٹل والے کو، یار ہاتھ کہاں دھونے ہیں؟ کہتا بھائی وہ سامنے ہے وہاں سے دھو لو، جھیل ہے. وہ میں گیا وہاں پہ تو جناب میں نے جو ہاتھ اس میں ڈالا ہے، اللہ اکبر، میرا ہاتھ جم گیا. تو وہیں کا میں اتنا یخ پانی کا برف تھا وہ. اور میں پھر حسنین کو کہا، میں نے کہا یار تم نے نہیں ڈالنے، میرا تو ہاتھ سن ہو گیا، تم نہ ڈالنا. وہ اس نے جناب اس میں ہاتھ نہیں ڈالا. اور ہم نے اس کو کہا یار اب کیا گرم پانی دو، تو کیا کہتے گرم پانی میں نے کوئی نہیں، چائے خریدو اور چائے سے ہاتھ دھو لو. ہم ہنسنے لگے، یار چائے سے ہاتھ دھو لو. چائے سے ہاتھ دھوئے، ناشتہ وغیرہ کیا جناب. پھر اس کے بعد پھر ہاتھ دھونے تھے، پھر وہ چائے سے جناب ہاتھ دھوئے. پھر سفر شروع. وہ مانسرا سے پھر تھا کوٹ سے آگے تھا بٹ گراں جناب، وہ تھا وہ بھی پہاڑی علاقہ، اور سردی، اور میں کہتا خوبصورتی، دیکھنے والی خوبصورتی. ہم نے تو ویسے نا، اب جو جتنی ہماری زندگی لائف تھی اس وقت، ہم نے ایسی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی، اور آج تک بھی میں نے نہیں دیکھی. وہاں سے جناب ہم نکلے ہیں تھا کوٹ سے، تو مانسرا، تھا کوٹ، پھر آگے آ گیا بٹھل میں گئے ہیں. تو جناب وہاں پہ جناب سیب لگے ہوئے ہیں، وہ اخروٹ ہیں، اور کہیں چلوزے ہیں، اور یقین کرے کہ وہاں کا جو سیب اتار کے جو ہم نے کہیں انہیں کھڑا کیا ڈرائیور نے، ایک سیب اتارا ہے جو میں نے اور میرے بھائی نے. میں کہتا ہوں جی اتنا زبردست سیب، فریش اور خوشبو والا، آئے ہائے ہائے کیا ٹیسٹ تھا سیب کا. اس کے بعد جناب وہ ہم دیکھ رہے ہیں جناب بندر ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور پیرٹ ہیں، اور کلر والا جو بڑا پیرٹ ہوتا ہے رنگین، وہ اڑ کے جا رہے ہیں. اور باز بھی ہم نے دیکھے وہاں پہ، ایگل باز، اور جناب اس کے جو بلیک ڈاٹڈ باز ہوتے ہیں بڑے نایاب، وہ بھی دیکھے. ہمیں تو اس کو پتہ نہیں تھا یہ تو باہر آئے پتہ چلا بھی اس طرح کا باز بڑا نایاب ہے. وہ وہاں پہ ہم نے جناب سٹے کیا، 2 3 یا 4 گھنٹے سٹے کیا. تو اس کے بعد پھر ہم جناب ہم آگے ایبٹ آباد، مانسرا، بٹھل، تو تھا کوٹ گئے. تو جناب آگے جو ہے ہمارا سفر پھر جناب شروع ہو گیا. پھر رات ہو گئی، اور رات کو پھر وہی سلسلہ جناب. وہاں پہ جناب اتنی سخت سردی، اور کبھی ٹرک کے اوپر، کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. اور راستے میں رات تھی جناب، رات کے 2 2:30 بج رہے تھے. تو جناب ڈرائیور نے کیا کیا اس کو پتہ نہیں چلا، غلط جناب ٹرک لے گیا. آگے گئے تو آگے تو پل ٹوٹا ہوا تھا، اس نے کہیں دیکھا نہیں پیچھے سے سائن جو بورڈ تھا. وہاں پہ جناب وہ اللہ نے ہمیں بچایا، اللہ بچانے والا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ تھا، اگر یہ تھوڑا سا آگے کرتا تو ٹرک سیدھا نیچے کھائی میں جانا تھا ہمارا. ہم اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہوتا ہے. اور وہ بڑا خطرناک جو ہے نا اس وقت تھا. اور وہ ہمیں کہتا بھائی آپ لوگ تو اتر جاؤ.
ابھی میں بڑے آرام آرام سے ٹرک کو پیچھے لے کے آؤں گا, تم لوگ اتر جاؤ بھائی, اگر میرا تو پتہ نہیں ٹرک گیا تو میں بھی گیا, تو آپ لوگوں کہاں جاؤ, آپ اترو نیچے, اپنی جان بچاؤ. ہم نیچے اترے اور پیدل نیچے چل کے آ رہے ہیں, اور اس نے واپس آہستہ آہستہ ریورس کیا ٹرک کو اور جناب نیچے لے کے آ. تو پھر اس کے بعد ہم نے پھر سفر شروع کیا. تو ہم وہاں پہنچ گئے جناب بشام میں. بشام میں جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں پہ میں تو دیکھ کے پریشان ہو گیا جناب. اس طرح ایسی دکانیں تھیں اور جناب سب جیسے وہ تھا نا, پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں شاید کہتے ہوتے تھے کہ جی یا بھاڑا تھا, جو وہاں پہ جناب امپورٹڈ چیزیں ملتی ہیں. تو بڑا اس وقت نا کریز تھا امپورٹڈ چیزوں کا, یہ شیمپو, نیویا کریم, اور جناب بروٹ کا پرفیوم, اور اولڈ اسپائس آفٹر شیو لوشن, یہ ان چیزوں کا نا بڑا کریز تھا اس زمانے میں. اور یہ امپیریل سوپ ہیں جی, اور ایسی چیزیں بڑی نا لوگ کریزی تھے ایسی چیزوں کے لیے, اور امپورٹڈ ٹوتھ پیسٹ. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اس کے بعد ہم نیچے اترے ہیں, اور جناب وہ لوگوں کو جناب میرے والد صاحب نے جناب وہاں پہ آفس بنا ہوا تھا, ان کو دیے جناب ٹرکس ان کے حوالے کیے کہ بھی یہ ہے لوگ آگے لینے کے لیے. تو ابو بھی اور ہم بھی جناب وہاں پہ کھول کے ہم کر رہے ہیں, انہوں نے لائن لگوا دی اور جناب دیتے جا رہے ہیں, ہم ان کو سب کو بانٹ رہے ہیں. ہم لوگ بڑی خوشی ہوئی, میں کہتا ہوں زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس وقت ہمیں ان لوگوں کو وہ دے کے بیچارے اتنی سخت سردی میں. کسی نے بنین پہنی ہوئی ہے, کسی نے جناب نکر پہنی ہوئی ہے, کسی نے چپل نہیں ہے کسی کے پاس, اور ہم نے جناب ان کو ماشاءاللہ سب کو دیے, سب کو چیزیں دیں لائن بنا کے. اس میں کھانے کا بھی سامان تھا وہ بھی دیا. تو بیچنے والے کا بھی جزاک اللہ خیر, جن لوگوں نے اس میں جناب حصہ لیا تھا, تو بڑی ہمیں خوشی ہوئی, اور ان کو بھی دعائیں دی جنہوں نے یہ سامان بیچا تھا. تو ہم ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے, وہ چل رہا تھا سلسلہ, اور ایسے ہم سڑک کے اوپر لیفٹ سائڈ پہ ہم کھڑے تھے, تو رائٹ ہینڈ پہ ہم نے کہا پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہے. تو میں اور میرا بھائی ہم آگے جانے لگے ہیں, تو مجھے کہا تھا وہ آگے نہ جانا بھائی, آگے نہ جانا, یہ نیچے تو دریا جا رہا ہے. اب وہ پتہ نہیں ہمیں اس نے صحیح بتایا کہ نہیں, وہ کہتے ہیں یہ دریائے نیل جا رہا ہے یہاں سے. اب اللہ بہتر جانتا ہے جی دریائے نیل تھا کہ کیا تھا, ہمیں نہیں پتا اس وقت کا. جیسے اس نے ہمیں کہا, تو اتنا اس وقت نہیں علم تھا ہم دونوں کو. تو ابھی ہم کھڑے تھے تو جناب وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر آیا ہے, نیچے سے ٹھک 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 ایسے اڑتا, نیچے سے وہ دریا سے بالکل ایسے اوپر آیا ہے. اور میں کہتا ہوں کیا منظر تھا. اگر اس وقت ہمارے پاس موبائل ہوتے تو میں نے اس کی جناب ویڈیو بنا لینی تھی, اور نہ ہمارے پاس کیمرہ تھا نہ موبائل تھے, تو وہ نہیں بنا سکے. لیکن ویو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا اعلیٰ ویو تھا. ہم ایسے اوپر کھڑے ہیں, اور جناب نیچے دریا اور ہیلی کاپٹر اوپر ایسے آ رہا ہے. بہت اچھا نظارہ تھا, وہ دیکھنے کے لائق تھا. اور وہ ہیلی کاپٹر آیا جناب, جو وہ لینڈ ہوا ہے ہمارے ٹرکوں کے تھوڑا پیچھے, وہ ایکچولی آرمی کے ٹرک تھے. تو وہ بھی سامان وغیرہ لے کے تو لوگوں کو دینے جا رہے تھے کہ بھی جہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے دینا ہے. تو اس زمانے میں تو جناب ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ ہمت کرتے تھے لوگ اور ہیلپ کرتے تھے, اور یہ نہیں کرتے تھے کہ یار ہم جانے ثواب کی خاطر. ہر بندہ احساس کرتا تھا, اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہر بندہ جاتا تھا. اور پھر وہاں پہ جناب ایسا ہو کہ میں کہتا ہوں لوگ بہت ہی اچھے تھے, بڑے ملنسار, بڑے پرخلوص, اور بڑے خلوص والے, چاہت والے. اور پھر ہم نے وہاں پہ جناب وہ ڈیوٹی فری شاپ ٹائپ, یعنی کہ جو وہاں پہ وہ دکانیں تھیں, ان کے کھوکھے تھے, ٹین کے کھوکھے بنے ہوئے تھے وہاں پہ جناب. پھر ہم نے بھی جناب ان سے پرچیزنگ کی, کوئی کریمیں, کوئی جناب ٹوتھ پیسٹ, یہ اسپرے, اولڈ اسپائس کا جناب آفٹر شیو لوشن. اللہ جن میرے والد صاحب کو اولڈ اسپائس کا لوشن جو ہے آفٹر شیو لوشن بہت پسند ہوتا تھا, تو وہ بھی انہوں نے لیا وہاں سے. ہم نے بھی اپنے لیے کوئی ایسی چیزیں لیں. تو زندگی کا ایک بڑا اچھا ہمارا سفر تھا یہ, اور میں بھول نہیں سکتا, اور نہ ہی وہ میرا بھائی حسنین وہ بھول سکتا. وہ بھی یاد کرتا ہے, جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں کہ یار وہ کیا سفر تھا اور کیا چیزیں تھیں وہاں پہ دیکھنے والی. پاکستان حقیقت ہے کہ جو کہتے ہیں نا سونے کی چڑیا ہے, میں 100% آپ کو کہتا ہوں. لیکن جو یہاں کے ہمارے حکمران ہیں, جو اس کو سنبھالنے والے ہیں, انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, بس ہم تو یہ کہیں گے. اور بس یہ تھی کہ یہ تھا میرا جناب سفر نامہ.
اس میں تو بڑا ہم نے انجوائے کیا. آج تک وہ سفر ہم دونوں یاد کرتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ جی چلتے چلتے یہ ایک دو ہیں باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ جی اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اور دوسرا، دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. اپنے سکون کے لیے دوسروں کا سکون کبھی برباد نہ کریں. واہ جی واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. اور تیسرا یہ ہے، آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا. آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا. بس اپنی دکھی رگ کا کسی کو پتہ نہ دو، ورنہ ہر رگ دکھنے لگ جائے گی. آئے ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جی. جزاک اللہ خیر جناب. پھر انشاءاللہ ملیں گے دوسری ویڈیو میں. تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن جناب پریس کریں، کمنٹس کریں اور مجھے ایڈوائز بھی دیا کریں. اور آپ جو ہیں بہت اچھے سارے لوگ ہیں اور بڑے پیارے خوبصورت لوگ ہیں. اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھا کریں، میں بھی اپنی دعا میں آپ کو یاد رکھتا ہوں. آپ کا اللہ نگہبان. فی امان اللہ. بڑی مہربانی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.